انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے اور مہاجرین پر عشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے حالات سناتے ہیں۔ سیدنا زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قریباً 28 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام زبیر رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہی نام پسند فرمایا۔ کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ قریش کی مختلف شاخیں بنو اسد سے مشورے لیا کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بھی بنو اسد سے تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سیدنا زبیر کی سگی پھوپھی تھیں۔ سیدنا زبیر کا نسب نامہ 5ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد عوام سیدہ خدیجہ کے بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا اور زبیر کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ اس نسبت سے سیدنا زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سیدہ صفیہ نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا۔ بہت دانا اور بڑی بہادر خاتون تھی۔ اپنے بیٹی کی پرورش بہت اچھے انداز سے کی۔ انہیں اللہ کا ایک نڈر اور بہادر سپاہی بنایا۔ آپ ہجرت کر کے مدینے گئے تو والدہ بھی ساتھ تھیں۔ غزوہ احد میں ان کے بھائی سیدنا حمزہ شہید ہو گئے تو انہیں بہت صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ خندق کی لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو انصار کے قلعے میں بھیج دیا تھا تاکہ یہودی انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ایک دن ایک یہودی مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے قلعے کی طرف آ نکلا۔ سیدہ صفیہ نے ایک لکڑی ہاتھ میں لی، قلعے سے باہر نکلی اور اس یہودی کے سر پر اس زور سے رسید کی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ہجرت کے 11ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وفات پائی۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے سیدنا عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔ سیدنا زبیر بن عوام اور ان کی والدہ سیدہ صفیہ ابتدائی چند ماہ کے اندر ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی۔ اسلام لانے سے پہلے بھی انہیں اپنے ماموزاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ اسلام لانے پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت اس قدر بڑھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک دن مکے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مکے کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے یا شاید شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سیدنا زبیر تڑپ کر اٹھے، ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، خیر تو ہے، یہ ننگی تلوار کس لیے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے سنا تھا کہ دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے یا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ اس پر سیدنا زبیر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں ان سے لڑتا، اس قدر لڑتا کہ شہید ہو جاتا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں دعا دی۔ یہ پہلی تلوار تھی جو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے نبی کی حمایت میں بلند ہوئی تھی، اور اسے بلند کرنے کا شرف نوجوان زبیر کو حاصل ہوا۔
جب تک سیدنا زبیر اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک ان کا چچا نوفل بن خویلد ان پر بہت مہربان رہا، لیکن ادھر آپ نے اسلام قبول کیا، ادھر اس نے آپ پر ظلم شروع کر دیا۔ وہ آپ کو چٹائی میں لپیٹ دیتا اور آگ سلگا کر اس کی دھونی دیتا، پھر ان سے کہتا اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف پلٹ آ، نیا دین چھوڑ دے۔ سیدنا زبیر ہر بار یہی جواب دیتے، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چچا کے علاوہ مکے کے دوسرے کافر بھی ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اس طرح انہوں نے کئی سال تک دین کے لیے سختیاں برداشت کی، یہاں تک کہ آپ نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ درمیان سے یہ مسلمان حبشہ سے واپس بھی آئے اور پھر حبشہ چلے گئے۔ اس مرتبہ 100 سے زیادہ مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ چلے گئے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے والے مسلمانوں میں سے ایک جماعت تو خیبر کی لڑائی تک حبشہ میں رہی اور 7 ہجری کے شروع میں حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچی، لیکن 40 کے قریب مرد اور عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مکے واپس آ گئے۔ ان میں سیدنا زبیر بھی شامل تھے۔ انہوں نے مکے واپس آ کر تجارت شروع کر دی۔ اسی زمانے میں ان کی شادی سیدنا ابو بکر کی بڑی بیٹی سیدہ اسما سے ہو گئی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ نہ چھوڑ سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ شام گئے ہوئے تھے۔ شام سے واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کے ساتھ مدینے جا چکے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ان کی ملاقات سیدنا زبیر سے ہوئی۔ سیدنا زبیر نے سفید کپڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر زبیر مکے پہنچے اور اپنی والدہ سیدہ صفیہ کے ہمراہ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہ آپ کی تیسری ہجرت تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ بھائی چارے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمہ بن سلامہ انصاری کو آپ کا بھائی بنایا۔ یہ بھی بہت اونچے درجے کے صحابی تھے۔ مدینے میں آنے کے کئی ماہ بعد تک کسی مہاجر کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس پر یہودیوں نے یہ خبر اڑا دی کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اس لیے ان میں سے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ ہجرت کے پہلے سال کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا زبیر کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ مدینے میں یہ خبر پھیلی تو سب مسلمانوں نے جمع ہو کر خوشی ظاہر کرنے کے لیے تکبیر کے نعرے لگائے۔ مدینے کے پہاڑ ان کے نعروں سے گونج اٹھے، یہودیوں کے منہ لٹک گئے۔ سیدہ اسما بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور منگوائی، اس کو چبا کر بچے کے منہ میں ڈالی، بچے کے لیے دعا کی۔ اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بڑے ہونے پر انہوں نے تاریخ میں بڑا نام پایا۔ سیدنا زبیر شروع سے آخر تک تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بدر کی لڑائی پیش آئی، آپ نے اس روز سر پر زرد امامہ باندھ رکھا تھا۔ اس شان سے لڑے کہ جدھر کا رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دی۔ ایسے میں کافروں میں سے ایک بڑے پہلوان نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ اس وقت سیدنا زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہی موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے صفیہ کے بیٹے، اس کافر کے مقابلے پر جاؤ۔ سیدنا زبیر حکم ملتے ہی اس کی طرف جھپٹے، ادھر وہ بڑھا، دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں بڑے طاقتور تھے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جلد ہی دونوں ٹیلے سے نیچے گر پڑے۔ اب کافر نیچے تھا، یہ اس کے اوپر۔ بجلی کی سی تیزی سے تلوار اس کی گردن پر ماری۔ کافر اپنے خون میں نہا گیا۔ اس کے جہنم رسید ہونے پر کافروں کی طرف سے ایک اور نامی گرامی بہادر عبیدہ بن سعید آپ کے مقابلے پر آیا۔ اس نے سر سے پیر تک زرہ پہن رکھی تھی، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے والا اس کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ سیدنا زبیر نے تاک کر برچھی اس کی آنکھ میں ماری، وہ فوراً زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ آپ نے اپنی برچھی کو اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر نکالا۔ لڑائی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برچھی سیدنا زبیر سے مانگ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ برچھی سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس رہی، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق اور پھر سیدنا عثمان کے پاس رہی۔ آخر میں یہ آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ کے پاس پہنچ گئی۔ بدر کی لڑائی میں آپ نے جو تلوار استعمال کی وہ بھی برچی کی طرح اہمیت اختیار کر گئی۔
उस तलवार पर चांदी का काम किया गया था। लड़ाई के दौरान में उस पर दंदाने पड़ गए थे। ये तलवार जुबैर के खानदान में मुद्दतों महफूज रही। इस लड़ाई में आपके कंधे पर गहरा जख्म आया। उसके ठीक होने पर वहां एक गड्ढा सा बन गया। उनके बेटे उर्वा बचपन में इस गड्ढे में उंगलियां डालकर खेला करते थे। उहुद की लड़ाई में सैयदना जुबैर ने काफिरों के एक नामी बहादुर किलाब बिन तलहा को कत्ल किया। उसके बाद दूसरे मुसलमानों से मिलकर ऐसी बहादुरी से लड़े कि काफिरों का मुंह फिर गया। फिर जब तीर अंदाजों की गलती से काफिरों ने एक बार फिर अचानक हमला किया तो मुसलमानों के पांव उखड़ गए। उस वक्त जो जानिसार जमकर खड़े रहे उनमें जुबैर बिन अव्वाम भी थे। हिजरत के 5वें साल खंदक की लड़ाई पेश आई। काफिरों का एक नामी पहलवान खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया। उसने मुसलमानों को ललकारा, किसी में हिम्मत है तो मेरे मुकाबले पर आए। सैयदना जुबैर ने उसकी पुकार सुनी तो फौरन आगे बढ़े। तलवार का एक भरपूर वार उस पर किया। वो 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी जमाने में मदीने में आबाद यहूदियों के एक कबीले बनु कुरैजा ने गद्दारी पर कमर बांधी। इस कबीले का मुसलमानों से मुआहदा था कि मदीने पर किसी दुश्मन ने हमला किया तो वो मुसलमानों के साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन जब दुश्मनों ने हमला किया तो बनु कुरैजा उनके साथ मिल गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी गद्दारी की इतलात मिली तो उन्होंने फरमाया, बनु कुरैजा के इरादों के बारे में कौन सही खबर लाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल 3 बार पूछा। हर बार सैयदना जुबैर ने उठकर पुरजोश अंदाज में कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूं। उस वक्त बनु कुरैजा शरारत पर तुले हुए थे। उनके मोहल्ले में जाकर उनकी टोह लेना बहुत खतरनाक था। इस काम में जान जाने का खतरा था। लेकिन सैयदना जुबैर ने जिस जोश और जज्बे के साथ खुद को पेश किया, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और उन्होंने फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है, मेरा हवारी जुबैर है। इसके बाद सैयदना जुबैर घोड़े पर बैठकर 2 या 3 बार बनु कुरैजा की तरफ गए और उनके बारे में काफी मालूमात हासिल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। अहले सियर का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सैयदना जुबैर बिन अव्वाम और सैयदना साद बिन अबी वक्कास के सिवा किसी और के लिए नहीं कहे। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैजा को सजा देने का इरादा फरमाया। अपने जानिसारों को साथ लेकर उनका मुहासरा किया। 15 दिन के मुहासरे के बाद उन्होंने हथियार डाल दिए। उनमें से लड़ने वाले मर्दों को कत्ल कराया गया। जिन यहूदियों को मौत की सजा सुनाई गई, उन यहूदियों को हजरत अली और सैयदना जुबैर ने कत्ल किया। हिजरत के 6ठे साल सुलह हुदैबिया हुई। इससे पहले बैत रिजवान हुई। 1400 सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की कि उस्मान के खून का बदला लेंगे। सैयदना जुबैर भी इस बैत में शरीक हुए। बैत रिजवान के बाद आप खैबर की लड़ाई में भी शरीक हुए। ये लड़ाई हिजरत के 7वें साल हुई। इस लड़ाई में मदीने से कुछ नेक बीबियां भी इस ख्याल से आ गई थीं कि मुजाहिदीन के लिए खाना पकाएंगी, जख्मियों की मरहम पट्टी करेंगी। इनमें सैयदना जुबैर की वालिदा सैयदा सफिया भी शामिल थीं। खैबर का मार्का शुरू हुआ। सबसे आखिर में कमूस के किले पर हमला किया गया। इस किले का हाकिम मरहब था। वो यहूदियों का नामी गिरामी बहादुर था। वो जोशीले अशार पढ़ता हुआ किले से निकला। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसके मुकाबले पर आए। उन्होंने आनन फानन उससे मौत के घाट उतार दिया। अब उसका भाई गजबनाक होकर मैदान में निकला। उसका नाम यासिर था। उसका डील डॉल बहुत ज्यादा था। उसका मुकाबला करने के लिए इधर से सैयदना जुबैर निकले। ये यासिर के मुकाबले में बहुत कमजोर नजर आए। आपकी वालिदा सफिया ये फर्क महसूस करके परेशान हो गईं और बोली, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे जिगर का टुकड़ा मारा जाएगा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इंशाअल्लाह वो दुश्मन को मार डालेगा। चुनांचे थोड़ी देर की लड़ाई के बाद सैयदना जुबैर ने यासिर को कत्ल कर दिया। इसके बाद किले पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। फतह मक्का के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जुबैर को एक दस्ते का अलमबरदार बनाया और अपना खास झंडा उन्हें इनायत फरमाया। मक्के में दाखिले के वक्त ये झंडा उठाए हुए थे।
مکے کی فتح کے بعد جب ہر طرف امن ہو گیا تو سیدنا زبیر اور سیدنا مقداد اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر انہیں یہ عزت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ان کے چہروں سے گرد صاف کی۔ حنین کی لڑائی میں بھی آپ شریک ہوئے اور نہایت بہادری سے لڑے۔ ایک موقع پر بہت سے کافر اچانک چٹان کے پیچھے سے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے تنے تنہا ان سے مردانہ وار مقابلہ کیا اور جلد ہی انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 3 ماہ جاری رہا۔ سیدنا زبیر برابر اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تبوک کی مہم میں بھی آپ ساتھ تھے۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ حج کے لیے مکے تشریف لے گئے۔ سیدنا زبیر سمیت 1 لاکھ سے زائد مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ اس حج کے جلد ہی بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے بچھڑنے کا غم سیدنا زبیر کو بھی دوسرے صحابہ کی طرح بہت زیادہ ہوا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اس کے بعد دنیا کے کاموں میں ان کی دلچسپی بہت کم ہو گئی۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آپ نے خاموشی سے گھر بیٹھ کر گزارا۔ پھر سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں ان سے اجازت لے کر اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کے ساتھ شام کے محاذ پر چلے گئے۔ اسلامی لشکر میں شامل ہو کر جہاد کرتے رہے۔ رومیوں کے خلاف سب سے بڑی لڑائی یرموک کی تھی۔ اس جنگ میں رومی عیسائیوں کی تعداد قریباً 3 لاکھ تھی، جبکہ مسلمان قریباً 40,000 تھے۔ مقابلہ سخت تھا۔ اس جنگ میں سیدنا زبیر نے شاندار کارنامے انجام دیے۔ لڑائی کے دوران ایک موقع پر کچھ ساتھیوں نے کہا، اے ابو عبداللہ، اگر آپ دشمنوں کی صفیں توڑ کر ان کے درمیان سے آگے نکل جائیں تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا، تم میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ ساتھیوں نے کہا، ہم آپ کے پیچھے رہیں گے۔ اب سیدنا زبیر نے رومیوں پر اس زور کا حملہ کیا کہ صفوں کو چیر کر آگے نکل گئے۔ کوشش کے باوجود کوئی ان کا ساتھ نہ دے سکا۔ جب یہ واپس آنے لگے تو رومیوں کے ایک گروہ نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں انہیں کندھے پر زخم آئے، پھر بھی ان کے گھیرے سے نکل آئے۔ یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ ٹھیک ہو جانے کے بعد گڑھے رہ گئے۔ ایسا ہی ایک زخم انہیں بدر کی لڑائی میں لگا تھا۔ آپ کے بیٹے عروہ بچپن میں ان میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ شام کے محاذ پر سیدنا عمرو بن عاص موجود تھے۔ انہوں نے مصر پر چڑھائی کی، چھوٹے چھوٹے شہر فتح کیے۔ ایک قلعہ قصر شمع رہ گیا، وہ بہت مضبوط تھا۔ اس میں مصریوں کی فوج بھی بہت تھی، جبکہ عمرو بن عاص کے پاس فوج بہت کم تھی۔ انہوں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مدد مانگی۔ آپ نے 4000 فوج 4 سالاروں کے ساتھ روانہ کی۔ سالاروں کے نام یہ تھے: سیدنا زبیر، سیدنا عبادہ بن صامت، سیدنا مقداد بن اسود، سیدنا مسلمہ بن مخلد۔ آپ نے عمرو بن عاص کو یہ خط بھی لکھا: ان سالاروں میں سے ہر سالار 1000 سوار کے برابر ہے، اس لیے اس فوج کو 8000 سمجھنا۔ جب یہ فوج عمرو بن عاص کے پاس پہنچی تو انہوں نے سیدنا زبیر کو سپہ سالار بنا لیا، کیونکہ وہ دینی مرتبے کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے اور جنگ کے میدان میں بھی اپنا لوہا کئی بار منوا چکے تھے۔ انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے چاروں طرف چکر لگایا۔ جہاں جہاں مناسب سمجھا مناسب تعداد میں سوار اور پیدل فوج کے دستے بٹھا دیے۔ ساتھ ہی منجنیقوں یعنی پتھر پھینکنے والی مشینوں کے ذریعے سے قلعے پر پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر قلعہ پھر بھی فتح نہ ہوا۔ آخر ایک دن آپ کو بہت جوش آیا۔ آپ نے بلند آواز میں کہا، آج میں مسلمانوں پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور سیڑھی لگا کر فصیل پر چڑھ گئے۔ چند اور مجاہدین نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ فصیل کے اوپر پہنچ کر سب نے مل کر تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ یہ نعرے سن کر قلعے کے باہر موجود لشکر نے اس قدر بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ زمین ہل گئی۔ مصریوں نے سمجھا سارا اسلامی لشکر قلعے میں گھس آیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ اتنے میں سیدنا زبیر نے فصیل سے نیچے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ پوری اسلامی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ اب تو مصریوں کی ہمت بالکل جواب دے گئی۔ ہتھیار پھینک دیے اور صلح کی درخواست کی۔ سیدنا عمرو بن عاص نے یہ درخواست منظور کر لی اور عیسائیوں کو امان دے کر قلعے پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں اس قلعے کے قریب ایک بڑا شہر آباد کیا، وہ فسطاط کے نام سے مشہور ہوا۔
اس کے بعد اسکندریہ فتح ہوا